أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ بڑا سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا اور یہ فیصلہ بنی اسرائیل کو سنا دیا تھا کہ تم زمین کے اندر 2 دفعہ بہت بڑا فساد کرو گے، بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ اور اگلی آیت محترم بھائیوں بہت زیادہ اہم ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو محترم بھائیوں بنی اسرائیل کے فساد کا شمار ہی کوئی نہیں، یہ قوم اس قدر فساد کرنے والی تھی اور اس قدر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان قوم تھی کہ قرآن کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر اللہ نے ان کے فساد کا ذکر کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ سمندر سے پار ہوئے اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی تو وہاں پر انہوں نے سب سے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ وہاں پر بھی کوئی لوگ گائے کی پوجا کر رہے تھے یا کوئی مجسمے کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا معبود بنا دیا جائے ہمارے لیے بھی، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ہم جانتے ہیں جب جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے چند دنوں کے لیے کوئی طور کے پاس جاتے ہیں تو پیچھے سے سامری نام کا ایک انسان تھا، بنی اسرائیلی تھا، اس نے گائے کا بچڑا بنا دیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ جناب ہارون علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بہت زیادہ ناراض ہوئے کہ یہ تم نے کیا کیا، بہت زیادہ ناراض۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ بہت زیادہ غصے کے اندر ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار مختلف قسم کے تقاضے کرتے تھے اور ایک تقاضا انہوں نے یہ کر دیا، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، انہوں نے کہا قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ جب تک ہم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں ہم آپ کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتے۔ یعنی دیکھیں کس قدر فسادی قوم تھی، اللہ نے ان کے اوپر اتنے احسان کیے، ظالم فرعون سے نجات دی، من و سلوہ ان کے لیے مہیا کیا، آسمان کے بادل ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں۔ اس قدر۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ارض مقدس کی طرف چلے جاؤ، جہاد کے لیے چلے جاؤ، وہاں تمہیں جو کچھ تم چاہتے ہو وہ ملے گا۔ اب یہ غلامی کی خوگر قوم وہاں پر بھی کیا کہتی ہے، بڑا گستاخانہ لہجہ استعمال کرتے ہوئے، سورہ المائدہ ہے آیت نمبر 24 ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے کے لیے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی طرف جاتے ہیں اور ارض مقدس اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، تمہیں ملے گی، تم یہاں سے اٹھو، تو یہ کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو بڑے جبار لوگ رہتے، بڑے جابر لوگ رہتے، ہم ان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے۔ اس سے بڑی محترم بھائیوں گستاخی اللہ اس کے رسول کی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اسی اصلاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے نتیجے میں، ان کے اس نافرمانی کے نتیجے میں
اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیا، یہ 40 سال تک پھر اسی صحرا کے اندر ہی رہے، اسی کے اندر سرگرداں رہے، کہیں نہ جا سکے. اور اسی اصلاح کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے. خیر ان کے بعد غالباً ان کے شاگرد تھے یوشع بن نون، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. اور پھر جو ان کی نسل آزادی میں جوان ہوئی تھی، انہوں نے کچھ ہمت کی اور پھر یہ ارض مقدس کی طرف گئے. اللہ نے ان کی مدد کی، ان کو فتح و کامرانی سے نوازا، اللہ نے ان کو عزت دی. لیکن جب وہاں پر پہنچ گئے محترم بھائیوں، پھر وہی والا سلسلہ جو پرانا تھا شروع ہو گیا. یہ کتاب سے دور ہوتے ہیں، اخلاقی برائیاں، دیگر قسم کی برائیاں، زنا اور شراب نوشی اور دیگر چیزیں بہت زیادہ ان کے اندر آ گئی. اور نبیوں کے ساتھ مذاق کرنا، نیک اور صالحین کو قتل کرنا، بہت زیادہ فساد اور دینی بگاڑ کا شکار ہو گیا. جب یہ معاملہ بنا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ. اللہ فرماتے ہیں جب ان دونوں میں سے پھر پہلے وعدے کی بات آئی، پہلا موقع آیا، تو ہم نے کیا کیا؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهَ، ہم نے ان کے اوپر اپنے بندے بھیج دیے. بعث الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نبوت دینا، اور بعث علی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے پاس بطور سزا بھیجنا. تو جہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سزا دینے کے لیے پھر اپنے بندے بھیجے. وہ بندے کیسے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں اولی باس شدید، سخت جنگجو اور سخت زور والے، انتہائی جنگجو قسم کے لوگ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر بھیج دیے. اب میرے محترم بھائیوں، اس کا تعین کچھ صحیح حدیث سے نہیں، نہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے. تاریخی روایات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بخت نصر تھا، کچھ کہتے ہیں وہ جالوت اور اس کا لشکر تھا، کچھ کہتے ہیں عمالقہ نامی قوم تھی، کچھ کہتے ہیں. لیکن یہ ساری تقریباً اسرائیلی روایات ہیں جن کو نہ ہم سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں. تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بندے آئے، ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اور اس انداز سے حملہ کیا کہ اللہ فرماتے ہیں فجاسوا خلال الديار، وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے. یعنی ان کی زمینوں، ان کے مالوں، ان کے بچوں، ان کی عورتوں کے اوپر قابض ہو گئے، گھروں تک پہنچ گئے. اتنی تباہی بربادی ہوئی کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور ہزاروں لوگوں کو، ان بنی اسرائیلوں کو غلام بنا لیا گیا اور جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا. میرے محترم بھائیوں، ان کے فسادات کا بھی شمار کوئی نہیں، اور ان کے اوپر جو عذاب نازل ہونے والے ہیں، اللہ کی پکڑ نازل ہونے والی، اس کا بھی شمار کوئی نہیں. یہ صرف 2 دفعہ تک محدود نہیں. ہم پیچھے پڑھ کے آئے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 167 ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے یہ صاف اعلان کر دیا ہے قیامت کے دن تک ان کے اوپر میں کوئی ایسا آدمی ضرور بھیجتا رہوں گا جو ان کو برا عذاب دے گا. اتنے اللہ ان کے اوپر ناراض ہوئے ہیں، ان اہل کتاب یہود و نصارہ کے اوپر اتنے ناراض ہوئے ہیں، قیامت تک ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برستا رہے گا. وجہ پیچھے کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ نے ان کے اندر نبی پیدا کیے، ان کو کتابیں عطا کی، ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، لیکن یہ اللہ کی ناشکری قوم، اللہ کی حدیں توڑنے والی، نبیوں کو قتل کرنے والی، نبیوں کا مذاق اڑانے والی، نیک اور صالحین لوگوں کا مذاق اڑانے والی، یہ ان کے فسادات تھے. اللہ ان کے اوپر اتنے ناراض ہوئے، قیامت تک ان کے اوپر عذاب آتا رہے. میرے محترم بھائیوں، یہ واقعہ اور یہ ان کے فسادات اللہ تعالیٰ ہمیں کو سنا رہے ہیں. اس امت تک کیوں پہنچائے گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنی کتاب کو نہیں چھوڑنا. میرے محترم بھائیوں، اگر آج ہم دیکھیں، سچی بات ہے کہ آج مسلمانوں نے اس کتاب کو چھوڑا ہوا ہے، اور آج اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے بڑی بڑی جابر قومیں محترم بھائیوں مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں. آپ دیکھ لیں ہلاکو خان نے کیا ہمارا اشر کیا تھا، کس قدر اس نے تباہی مچائی. جب مسلمانوں کے اندر فسادات، تفرقہ بازی، قرآن سے دوری اور دیگر اخلاقی برائیاں جب پیدا ہو گئی، تو اس ہلاکو خان اللہ کا عذاب بن کے اس امت کے اوپر آیا. اس نے لائبریریاں جلا دی، کتابیں جلا دی، لوگوں کو اتنا قتل کیا کہ جو وہاں دریا تھا، تاریخ کے اندر لکھا ہے کتنے روز وہ خون آلود رہا، اس کے اندر خون بہتا رہا. اور اس
اس نے مسلمان مردوں کی کھوپڑیوں کا بہت بڑا مینار بنایا تھا. اتنی تباہی مچی تھی. تو میرے محترم بھائیو، جب انسان اللہ کی کتاب کو چھوڑتا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑتا ہے، پھر اللہ کا قانون بھی حرکت میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دنیا کے اندر بھی دیتا ہے. تو بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ڈسکس کیا ہے، بیان کیا، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہمارے قرآن کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی زندگی گزارنی ہے. پھر دنیا کے اندر بھی اللہ عزتیں دے گا، حکمرانیاں دے گا، امن دے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کامیاب کرے گا. آج میرے محترم بھائیوں دیکھیں کون سا اسلامی ملک نہیں جس کے اندر کافر وہ دندناتے پھر نہیں رہے، اور جب بار بار کے وہ مسلمانوں کے اوپر مزائل، مسلمانوں کے اوپر حملے. اب پاکستان دیکھ لیں محترم بھائیوں، روز کوئی نہ کوئی ڈرون حملہ ہوا ہوتا ہے. کتنے مسلمان بے گناہ شہید ہو رہے تھے. کشمیر دیکھ لے، برما دیکھ لے، فلسطین دیکھ لے، شام دیکھ لے، افغانستان کے اندر دیکھ لے، بوسنیا کے اندر دیکھ لے. بے شمار اسلامی ممالک ہیں جہاں پر کافر مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے. وجہ یہی ہے میرے محترم بھائیوں، ہمارے اندر نہ تو وہ یونٹی رہی، نہ اتحاد رہا. مساجد آپس میں لڑ رہی ہے، مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، آپس میں لگے ہوئے ہیں. جو کرنے والا کام تھا وہ یہ تھا، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا. اب ان کی تباہی بھی ایسی ہوئی. جو اس وقت کا نبی تھا، جب یہ ارض مقدس کے اندر داخل ہوئے تو وہ ان کو یہی سمجھاتے رہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تمہاری ذمہ یہ کہ اس تراث کو پکڑو، اس کے اوپر عمل کرو، پھر جا کے تم اٹیک کرو. لیکن انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، اور پھر یہی انجام ہوا کہ وہ بادشاہ جس کا نام اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا اس کا نام تھا، قوم تھا، پھر وہ آیا، اس نے ان کی ایسی تباہی مچائی، ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی زمینیں، بچے، عورتیں سب قبضے میں لے گئے، ان کا نام و نشان ہی اس نے ختم کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ وہ بات تھی جو ہونے والی تھی، جو میں نے ان کو پہلے خبردار کر دیا تھا کہ تمہارے فساد کی وجہ سے، تمہارے دینی بگاڑ کی وجہ سے، بہت بڑی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے دو چار کرے گا. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، چلو آپ قرآن نہیں پڑھ سکے، بچوں کو قرآن لازمی پڑھائیں، ترجمے کے ساتھ قرآن سمجھ کے پڑھے، اپنے بچوں کو اس انداز سے تربیت دے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. پھر دیکھنا میرے محترم بھائیوں، اخلاق کی برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، انقلاب آئے گا انشاءاللہ. پھر اللہ عزتوں سے نوازے گا. یہی وہ کتاب ہے جنہوں نے اس کتاب کو اپنایا، اللہ نے اتنی عزتیں دی کہ وہ مدینے کے اندر بیٹھے ہوتے تھے اور کیسوں کے ساتھ کام رہے ہوتے تھے، کہیں عمر فاروق کا لشکر نہ آ جائے. نام سے ڈرتے تھے، نام سے، جب مسلمان قرآن والے تھے. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن والے نہیں ہیں. روز آپ خبریں سنتے ہیں محترم بھائیوں، کسی نہ کسی ملک کے اندر وہ قرآن کو جلا رہے ہوتے ہیں، قرآن کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی قرآن کو وہ بازاروں کے اندر پھینک کے اس کے اوپر ڈانس کر رہے تھے، کبھی کچھ کر رہے. اتنی بے ادبی اور گستاخی قرآن کی امت مسلمہ کے 60 ممالک موجود ہیں، ان کی موجودگی کے اندر بھی محترم بھائیوں آج دیکھیں قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہو. ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن والے نہیں رہے، بس قرآن رہ گیا ہے وظیفوں کی کتاب، اور کوئی فوت ہو رہا ہو تو وہاں سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں، یا کوئی مر جائے اس کی قبر بن جائے تو وہاں پر ہم قرآن پڑھ دیتے ہیں. عجیب فلسفہ ہے. قرآن زندوں کی کتاب ہے. جب انسان زندہ ہوتا ہے اس کو فقہ سنائی جاتی ہے، اس کو دیگر چیزیں سنائی جاتی ہے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے، سننے کے قابل نہیں رہتا، پھر اس کو قرآن سنایا جاتا ہے. میرے محترم بھائیو، قرآن ہم زندوں کے لیے ہے، ہم اس کو سمجھیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت دنیا کے اندر بھی ہمارا استقبال کرے گی اور آخرت کے اندر بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کا فہم ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ کبھی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف